سویڈن میں دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاریب کلام قرآن مجید برہان رشید کی جس انداز میں گستاخی کی گئی ہے، ہم اس گستاخی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک جس نے تیرے لاریب قرآن کی اس انداز کے ساتھ توہین کی ہے اس کو نیست و نابود فرما، ہمیں اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کو غیرت ایمانی کی دولت سے مالا مال فرما۔ یہ گستاخ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی توہین کر کے قرآن کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کر دیں گے یا قرآن کی عظمت کو کم کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے تو چیلنج دیا ہے کہ تم اپنے سب بڑوں کو اکٹھا کر لو، اور تمہارے لیے چیلنج ہے سب اکٹھے ہو کے آ جاؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم نے جناب اتنے بڑے بڑے کارنامے جو ہے سر انجام دے دیے، کائنات کے اندر جتنے سائنسدان ہیں مل کے بیٹھ جائیں، ایک مکھی کا پر بنانے کی قدرت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکھی کو پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، ہمارا رب ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح جو قرآن ہے، اور وہاں تو مکھی تو پھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، مگر خدا کے بندو کم مکلو غیر مسلموں، یہ غور کرو، قرآن یہ تو اللہ کی مخلوق بھی نہیں ہے، قرآن یہ تو اللہ کی صفت ہے، اور جب اللہ کی مخلوق کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پیاری صفت ہے، کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ بندے کا کلام نہیں ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کسی انسان کا کلام ہے، فرمایا ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس طرح کرو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ یہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو اکٹھا کر لو، اس کی مثل ایک صورت بھی بنا کے دکھا دو۔ مگر قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، اور یہ تمہاری ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ تم بجائے اس کے قرآن کے چیلنج کا جواب دو، تم توہین کرتے ہو، تم گستاخیاں کرتے ہو، یہ تمہاری سب سے بڑی ناکامی ہے، اور یہ کوئی تمہاری طرف سے نئی بات نہیں ہے، تمہارے بڑے بھی یہ کرتے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر، صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں کفار نے مسلمانوں کے ساتھ قتل و قتال کیا، جنگیں لڑی گئی، بات کیا تھی؟ نتیجہ کو کیا چاہتے تھے کفار؟ نتیجہ یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو اور معاذ اللہ ان کے نبی کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ تو بھائی اتنی زیادہ مشقت کرنے کی، قتل و قتال کرنے کی حاجت کیا تھی؟ آج بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ قرآن یا معاذ اللہ صاحب قرآن کی گستاخی اور توہین کر کے ان کو جھوٹا ثابت کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا بھئی، آسان سی بات ہے، اللہ نے جو چیلنج دیا بجائے اس کے تم قتل و قتال کرو۔ ایک عام سی مثال دیتا ہوں، ایک بندہ بہت اچھا رائٹر ہے، بہت اچھی کتاب لکھ لیتا ہے، اب وہ کہتا ہے مجھ سے اچھی کوئی کتاب لکھ ہی نہیں سکتا۔ دوسرا اس سے بڑا رائٹر اٹھتا ہے، کہتا نہیں میں بہت بڑا مصنف ہوں، مجھ سے بڑا مصنف ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کو کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر تیرا یہ دعویٰ ہے تو میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لکھ۔ اسی طرح اگر کوئی مقرر ہے، دوسرے مقرر سے کہے گا اگر تو مجھ سے بڑا سپیکر ہے، اس طرح کر، میں جو تقریر کر رہا ہوں، میں جو گفتگو کر رہا ہوں، تو اس کے مقابلے میں اپنی گفتگو پیش کر، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن عربی کتاب میں ہے، اس دور میں قرآن جب نازل ہوا اور جس مقام پر نازل ہوا، جس ہستی پر نازل ہوا، جن لوگوں کے درمیان نازل ہوا، وہ سب عربی دان تھے، بڑے بڑے عربی کے اندر وہ قصائد لکھا کرتے تھے۔ ان کے لیے تو یہ بڑا آسان سا معاملہ تھا کہ وہ قرآن اگر معاذ اللہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کے مقابلے میں بجائے اس کے قتل و قتال کریں، جنگیں کریں، وہ قرآن کی مثل لے آتے۔ مگر وہ جھوٹے تھے، ان کو پتا تھا قرآن کی مثل ہم نہیں لا سکتے، اسی لیے انہوں نے حضور علیہ السلام کی توہین کی، آپ کو اذیتیں دی، اور طرح طرح کی اذیتیں مسلمانوں کو دی۔ کس لیے؟ ان کو پتا تھا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو جھوٹے ہیں، اور یہ نبی بھی سچے ہیں، ان کے سب صحابہ بھی سچے ہیں، قرآن اللہ کا کلام یہ بھی سچا ہے۔ ان کے پاس توہین کے علاوہ دوسرا رستہ بچتا کوئی نہیں تھا۔ اور اسی طرح آج بھی غیر مسلموں کو یہ چیلنج ہے قرآن کا کھلے الفاظ میں، آج بھی اگر تم یہ گمان کرتے ہو یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسی صورت لا کے دکھاؤ،
نہیں لا سکتے، بڑی بڑی ایجادات انہوں نے قائم کر دی، مگر اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے مقابلے میں آج بھی کوئی لفظ نہیں لا سکے، اس کی زبر زیر کے اندر بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ رب کا قرآن، رب نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تم چاہے جتنی مرضی گستاخیاں کر لو، اس سے قرآن کی عظمت کم ہونے والی نہیں ہے۔ ایسی جاہل قوم ہے جو ہو ہی غیر مسلم، اس کے اندر عقل تو ہے، اگر عقل ہوتی تو مسلمان نہ ہوتا۔ اتنی ان کے اندر عقل نہیں ہے کہ تم اپنے ممالک کے اندر ترقی کے نام پر اور مسلمان اور جناب پوری دنیا کے اندر حکمرانی کرنے کے لیے تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون کو پڑھتے ہو۔